السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں پروفیسر محمد رمضان نظر ویڈیو لیکچرز کے سلسلہ کا تیسرا لیکچر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ لیکچرز انفارمیٹک گروپ آف کالجز فیصل آباد کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم حصہ غزل 11ویں جماعت کے سرمایہ اردو کتاب میں شامل مومن خاں مومن کی غزل نمبر 2 اس کا آغاز کریں گے جی، اور یہ لیکچر ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور یقیناً آپ اسے استفادہ اٹھائیں گے۔ جی طلبہ و طالبات، اس غزل کے مطلب میں مومن خاں مومن کہتے ہیں کہ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ شاعر کا نام آپ تشریح کرتے ہوئے مومن خاں مومن لکھیں گے، کیونکہ غزل کی تشریح میں شاعر کے نام کا ایک نمبر ہوتا ہے۔ اس غزل کے مشکل الفاظ وہ دیکھیے: ٹھانی تھی، ارادہ کیا تھا، کسی سے مراد محبوب ہے یا مولانا فضل حق خیر آبادی، ہم سے مراد عاشق یا مراد خود مومن خاں مومن ہے، پر لیکن ناچار بے بس مجبور جی سے دل سے۔ جی تو طلبہ اور طالبات، اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب اس یعنی محبوب سے نہیں ملوں گا، لیکن کیا کروں کہ دل ہی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا یہ فیصلہ بدلنا پڑا۔ اور اس کو اب ہم وضاحت کریں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر کے اندر درج ذیل پہلوؤں پر بات ہو سکتی ہے، اور وہ تشریحی نکات یہ ہیں کہ شاعر یا عاشق کا محبوب یا دوست سے نہ ملنے کا پختہ ارادہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ شاعر یا عاشق کو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنا یہ عہد یا وعدہ یا فیصلہ بدلنا پڑتا ہے۔ کسی سے مراد محبوب ہے یا دوست مراد ہے، اور دوست یعنی وہ مولانا فضل حق خیر آبادی ہیں۔ اور تعلق توڑنا یہ بھی پہلو ہے کہ تعلق توڑنا جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ شاعر جو ہے وہ اس میں ارادہ کر رہا ہے، لیکن بعد میں دوسرے مصرعے میں وہ اس سے روگردانی بھی کر رہا ہے اور اس فیصلے کو بدل بھی رہا ہے۔ مومن خاں مومن جو ہے اس غزل کا ایک خاص پس منظر ہے۔ مومن نے یہ غزل جو ہے خاص پس منظر میں لکھی ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ مومن یار باش آدمی تھے، کسی سے ناراض ہوتے تب بھی غزل کا سہارا لیتے تھے، اور کسی سے خوش ہوتے تب بھی وہ غزل ہی کا سہارا لیتے اور اس خوشی کو بھی غزل میں ہی بیان کرتے تھے۔ یہ غزل بھی مومن نے ایک خاص موقع پر لکھی تھی، اور مومن کے ایک بہت ہی قریبی دوست تھے جن کا نام مولانا فضل حق خیر آبادی تھا، اور وہ آرزو تخلص کرتے تھے، اور اس تخلص کے تحت جو ہے وہ اپنی شاعری بھی کرتے تھے۔ بڑے اچھے شاعر بھی تھے اور حریت رہنما بھی تھے۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں ان کا بڑا کردار ہے مولانا فضل حق خیر آبادی کا۔ تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ مومن خاں مومن اور ان کے درمیان بہت سخت قسم کی ناراضی ہو گئی، سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور ایک دوسرے سے قطع کلامی کر لی گئی، مگر جلد ہی دونوں میں پھر سے دوستی کا رشتہ جو ہے وہ استوار ہو گیا، اور یوں گلے شکوے جو ہے وہ جاتے رہے۔ تو مومن نے بعد میں یہ غزل لکھ کر مولانا فضل حق خیر آبادی کو پیش کی تھی۔ تو اس شعر کے اندر شاعر نے یہ کہا ہے کہ ہم نے دل کے اندر یہ پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ اب ہم کسی سے بھی دوستی کا رشتہ استوار نہیں کریں گے۔ اور یہاں اس غزل میں یہ ایک خیال ضرور رکھنا ہے کہ اس میں یہ روایتی شاعری اور روایتی لہجے کے اندر انہوں نے بات ضرور کی ہے، عشق کی اور محبت کی بات کی ہے،
اور اس سے مراد مطلب عاشق کے جذبات کا بھی اظہار ہو جاتا ہے، لیکن پہلے مخاطب جو ہے وہ اس غزل میں فضل خیر آبادی ہی ہے۔ تو لہٰذا اس شعر کے اندر بھی جو ہے انہوں نے ایسی ہی بات کی ہے کہ اب یہ جو شعر ہے اس میں پختہ ارادہ تو کر لیا کہ ہم کسی سے بھی دوستی کا رشتہ استوار نہیں کریں گے، چونکہ ہمیں ایسی دوستیاں راست نہیں آتی اور ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں ایسے تعلقات کو بڑھانا، مگر ہم اس دل کے ہاتھوں ایسے مجبور ہوئے کہ پھر سے دوستی کے راستے پر چل نکلے۔ لیکن شاعر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اس نرم مزاجی کا بھی دوست پر کوئی اثر نہیں ہوگا، جیسا کہ پہلے بھی اس کی فریاد کا اس سخت دل دوست پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے وہ اثر نہیں ہوتا اور دل جو ہے وہ مجبور کر رہا ہے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاعر جو ہے وہ اپنا فیصلہ بدلتا ہے، اور اس کیفیت اور اس کشمکش میں ہے کہ خواجہ میر درد جو ہے وہ اس کیفیت کو ایسے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کس رات نالا سر نہ کیا، پر اسے آہ کچھ اثر نہ کیا۔ تو مومن بھی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تہیہ تو کر لیا تھا کہ اب ہم اپنے دوست سے ہرگز نہ ملیں گے، اور اس وعدے پر عمل درآمد کا بھی سوچ رکھا تھا، مگر دل کم بخت نے ہمیں پھر سے اپنی نظروں میں گرا دیا۔ دراصل اس نے دوست سے ملنے کی ضد کو نہ چھوڑا، تو اس طرح ہم بے بس ہو گئے اور مجبور ہو گئے، اور مجبور ہو کر اپنے وعدے کی تجدید کی بجائے دوست کی طرف ہاتھ بڑھانے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ انہیں بلانے سے وہ بھولتا نہیں ہے، اور جتنا بلاتے ہیں وہ اور یاد آتا ہے، کیونکہ جہاں تک انہیں ہم بھلاتے رہے ہیں وہ کچھ اور بھی یاد آتے رہے ہیں۔ تو اس غزل کے پس منظر سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو یہ ایک روایتی غزل ہے جس میں عاشق محبوب کی بے وفائی، بے رخی اور ستم گری کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنے دل میں اس بات کا عہد کرتا ہے کہ اب وہ کبھی بھی محبوب کو یاد نہیں رکھے گا اور نہ ہی اس سے مراسم بڑھائے گا، اور کبھی بھی اس سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کرے گا۔ لیکن عزیز طلبہ و طالبات، یہ عہد بہت کچا ثابت ہوتا ہے، یہ ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، یہ جو اس نے پختہ عہد کیا ہے یہ اس پر قائم نہیں رہ پاتا، دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد جب عاشق کے دل میں بے قراری بڑھنے لگتی ہے اور وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے، تو وہ پھر محبوب کے در کی طرف چل پڑتا ہے اور اسے ملنے کی خواہش کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس لیے شاعر اپنے اس بے قرار دل سے ناراض ہے جس نے اسے اپنے عہد کا بھرم بھی رکھنے نہیں دیا، اور وہ مجبور ہو کر اپنے عہد کو توڑ بیٹھا ہے، اور گویا کہ وہ اس کیفیت میں ہے کہ مصفی کے بقول جو ہے اگر ہم کہیں کہ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصفی، رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصفی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ گویا کہ اس شعر میں شاعر جو ہے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی طور بھی محبوب سے تعلق توڑ سکتا ہے، اور یہ ارادہ ضرور کرتا ہے اور اس کے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کا بھی سوچتا ہے، لیکن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ یہ اس بات کا تہیہ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی محبوب سے تعلق توڑ سکتا ہے اور نہ ہی اس کے بغیر رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ہم جو ٹھانی تھی، ہم نے ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ تو اس حوالے سے جو ہے شاعر اب مجبور ہو چکا ہے اور وہ اس مجبوری میں آ کر اپنے اس فیصلے سے دستبردار ہوتا ہے، اور بالآخر دل اسے کھینچ کر پھر محبوب کے در پر لے جاتا ہے
اور وہ دل کی طرف پھر وہ محبوب کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو لیجئے جی اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں حوالہ جاتی اشعار، تو یہ آپ یہاں پر پٹ کر سکتے ہیں، ان کو بطور حوالہ آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ ہم نے کس رات نالا سر نہ کیا، پر اسے آہ کچھ اثر نہ کیا۔ دوسرا شعر ہے جی، جہاں تک انہیں ہم بھلاتے رہے ہیں، وہ کچھ اور بھی یاد آتے رہے ہیں۔ رکھوں میں روک کیوں کر دل اپنے کو مصافی، میرے کہے میں اب تو میرا دل نہیں رہا۔ یہ اشعار جو ہیں یہ حوالہ کے طور پر آپ دے سکتے ہیں، اس حوالے سے ان کو آپ یاد کر لیں۔ جی عزیز طلبہ و طالبات، دوسرا شعر دیکھیے، شاعر کہتے ہیں، ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ مشکل الفاظ دیکھیے تو ہنستے مسکراتے، ہم سے مراد مومن یا عاشق، منہ دیکھ دیکھ رونا، پریشان ہو کر رونا اور غمزدہ ہو کر رونا، بے کسی سے مجبوری سے یا مجبور ہو کر، لاچار ہو کر۔ تو اس حوالے سے جو ہے اس شعر کی مشکل الفاظ، تو یعنی اس لحاظ سے پھر اگر ہم اس کو دیکھیں تو گویا کہ شاعر جو ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بڑے کسی کو اگر ہم کسی سے مسکراتے اور ہنستے دیکھتے ہیں تو ہم منہ دیکھ دیکھ کے روتے ہیں۔ تو یہ مشکل الفاظ جو ہیں وہ آپ نے دیکھے۔ مشکل الفاظ جاننے کے بعد، ان کے معنی جاننے کے بعد، اگر ہم اس کو بالکل ایک لائن کے اندر اسے بیان کرنا چاہیں شعر کو، تو وہ یہ ہے کہ جب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں دوسروں کو آپس میں ہنستا ہوا دیکھتا ہوں تو اپنی بے بسی اور تنہائی پر مجھے رونا آ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ان پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی وضاحت کر سکتے ہیں کہ یہ شعر جو ہے یہ اس غزل کا مطلع ثانی ہے، اور مطلع ثانی جو ہے وہ مطلع کے طرح ہم قافیہ اور ہم ردیف اس کے دونوں مصرے ہوتے ہیں، یعنی اس شعر کے دونوں مصرے بھی ہم قافیہ ہیں اور ہم ردیف بھی ہیں۔ اور اسی طرح مطلع ثانی کو حسن مطلع بھی کہا جاتا ہے، تو لہٰذا اس میں اس حوالے سے بھی بات کی جا سکتی ہے۔ اور دوسروں کو ہنستے بولتے دیکھ کر شاعر یا عاشق جو ہے وہ حسد کرتا ہے اور روتا ہے، تو لہٰذا دوسروں کو ہنستے بولتے دیکھنے سے شاعر کا یا عاشق کا حسد کرنا اور رونا، اس حوالے سے اس شعر میں بات ہو سکتی ہے۔ اور اس شعر کے اندر لفظی حوالے سے دیکھیں تو صنعت تضاد بھی جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ ہے ہنستے اور روتے، یہ دونوں آپس میں متضاد ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر ہم یہ دیکھیں تو اس شعر میں یعنی یہ اس غزل کے اندر یہ شعر یہ زیر بحث شعر جو ہے ہمارا اس غزل کا مطلع ثانی یا حسن مطلع ہے، جس میں شاعر اپنے دوست مولانا فضل خیر آبادی سے جھگڑے اور ناراضی کے بعد کے حالات بیان کر رہا ہے، اور اسے جو ہے وہ دونوں میں بہت اچھی دوستی تھی، لیکن چند غلط فہمیوں کی وجہ سے سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور ایک دوسرے سے قطع کلامی کر لی گئی۔ اور اس کے بعد قطع کلامی کے بعد شاعر جب دو دوستوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے بولتے دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی بے بسی اور تنہائی پر رونا آتا ہے۔ اگر ہم غور کریں تو اس شعر میں حسد کا پہلو بھی نمایاں ہے، یعنی شاعر کو دوسروں کا ہنسنا بولنا ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور ایسے عالم میں اسے اپنا اکیلا ہونا کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور اسے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ اس رونق سے بھری دنیا کے اندر بالکل تنہا اور اکیلا ہے۔ اور اس کیفیت کو صوفی تبسم کی زبان میں اگر
آپ دیکھا جائے ان کے قول میں تو 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی۔ تو اس شعر کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے شاعر جو ہے وہ اپنے دوست سے ناراضی کے بعد کیا ہے پچھتا رہا ہے، اور اسے رہ رہ کر یہ خیال ستاتا ہے کہ وہ اپنے دوست سے کیوں جدا ہوا، کیوں کر جدا ہو گیا، اتنی گہری دوستی، اور اسے اپنے دوست سے قطع کلامی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہی خیال بعد میں دوبارہ بات چیت کا سبب بنا اور دونوں کے درمیان ناراضی ختم ہوئی، گلے شکوے جاتے رہے، اور پھر سے دونوں یعنی مومن خواہ مومن اور فضل خیر آبادی ان دونوں کے درمیان دوستی کا تعلق دوبارہ استوار ہو گیا۔ لیکن یہ شعر اس وقت کہا گیا تھا جب شاعر اپنے دوست سے دور تھا اور تنہائی محسوس کر رہا تھا، اور یہ تنہائی اسے ڈستی تھی۔ اور شہزاد احمد صاحب کے بقول اگر کہیں یوں تو ہر چیز سلامت ہے میری دنیا میں، ایک تعلق ہے کہ جو ٹوٹا ہوا لگتا ہے۔ تو اس شعر کو عزیز طلبہ و طالبات اگر روایتی انداز میں دیکھا جائے تو عاشق محبوب کی بے وفائی، بے رخی اور ستم گری، ظلم و ستم اور جفا کا تذکرہ کر رہا ہے، اور وہ گویا کہ جب کسی عاشق اور محبوب کو ایک دوسرے کے ساتھ ہنستے ہوئے وہ عاشق دیکھتا ہے، اور دو پیار کرنے والوں کو، دو محبت کرنے والوں کو آپس میں ہنستا کھیلتا اور بولتے ہوئے دیکھتا ہے، تو وہ جب وہ پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عاشق جو ہے وہ اپنی بے بسی پر روتا ہے، اور اسے رونا آ جاتا ہے کہ یہ کیسی بے بسی ہے کہ ہم محبوب کے ہوتے ہوئے بھی اس سے دور ہیں۔ اس سے مطلب جو ہے اس کا دل جو ہے وہ مچلتا ہے اور دل بے قرار ہوتا ہے کہ وہ اس محبوب سے بات نہیں کر پاتا، جبکہ لوگ آپس میں ہنس بول رہے ہیں، اور ایک شاعر ہی ایسا ہے یا ایک عاشق ہی ایسا ہے جو تنہا ہے اور محبوب سے دور ہے۔ تو یہ تنہائی اور بے بسی عاشق کو یا شاعر کو تڑپاتی ہے، تو اس کے اندر بے چینی اور کرب پیدا کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آخر کار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے، یا اس سے اپنا رونا جو ہے اس پر قابو نہیں رہتا اور وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا یہ رونا بھی کسی کے دل پر کوئی اثر نہیں کرتا، اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ بے بسی کے عالم میں کرتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے، شکوہ کناں بھی ہے۔ اور اگر خواجہ میر درد ان کی زبان میں ہم یہ کہیں کہ پھرتی رہی تڑپتی ہی عالم میں جا بجا، دیکھا نہ میری آہ نے روئے اثر کہیں، اس حوالے سے شاعر جو ہے وہ اپنے معاملات کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے کیا ہے یہ بڑا عہد کیا تھا لیکن پھر بھی اس سے مجبور ہوئے، اور اب جب ہم جو ہے ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے، ہم منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم۔ یہ آپ کی سکرین پہ حوالہ جاتی اشعار ہے، اور حوالہ جاتی اشعار کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں، اور یہاں میں نے وضاحت کرتے ہوئے بھی یہ اشعار جو ہے وہ شعر میں جہاں جہاں آپ لگا سکتے ہیں، لگانا چاہتے ہیں، وہاں میں نے ان کو بیان کیا ہے۔ آپ نوٹ فرمائیں، 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی، یوں تو ہر چیز سلامت ہے میری دنیا میں، ایک تعلق ہے کہ جو ٹوٹا ہوا لگتا ہے، پھرتی رہی تڑپتی ہی عالم میں جا بجا، دیکھا نہ میری آہ نے روئے اثر کہیں۔ جی تو تیسرے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ جی مومن کہتے ہیں، ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ ہی سے ہم، اسے کیا کہتے ہیں، یعنی اس بات کا کیا مطلب ہے۔ انصاف کیجئے، عدل کریں، خود ہی انصاف کریں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، استفسار کرتے ہیں، آپ ہی سے مراد محبوب سے یا مومن کے دوست مولانا فضل خیر آبادی۔
تو الفاظ معنی جاننے کے بعد عزیز طلبہ طالبات اس کو ایک جملے میں اگر بیان کرنا چاہیں تو گویا کہ شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہے یا عاشق اپنے محبوب سے مخاطب ہے کہ اے دوست یا اے محبوب، یہ قطع کلامی کا یہ رویہ کیسا ہے؟ خود ہی انصاف کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ کیا یہ ظلم نہیں ہے بلکہ سراسر ظلم ہے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں دوست یا محبوب سے کہ ہم سے نہ بولو تم کا حکم دیا ہے، یعنی محبوب یا دوست نے عاشق کو یا شاعر کو ہم سے نہ بولو کا حکم لگا دیا ہے۔ تو ہم کا صیغہ جو ہے یہاں پر غرور اور تم کا صیغہ جو ہے یہ حقارت کو ظاہر کرتا ہے، اور شاعر جو ہے وہ انصاف طلب ہے کہ یہ کیسا رویہ ہے کہ اے محبوب تم یہ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم سے نہ بولو، یہ کیسا رویہ ہے؟ تو روایتی پہلو ہے محبوب کا عاشق سے بے اعتنائی برتنا، اور دوسرا فضل حق خیر آبادی کے ساتھ جو لڑائی والا پہلو ہے مومن کا، تو وہ اس پہلو کے بعد سے بھی بات، یعنی گویا کہ مومن اپنے دوست سے مخاطب ہیں کہ تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم سے نہ بولو، اور روایتی پہلو میں دیکھا جائے تو محبوب کا عاشق سے بے اعتنائی برتنا، اور یہ پہلو اس میں ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ اپنے دوست مولانا فضل حق خیر آبادی جو آرزو تخلص کرتے تھے، تو ان سے ناراضی کا ذکر کیا جا رہا ہے اس شعر کے اندر۔ دونوں بہت اچھے دوست سے پہلے بھی بیان ہوا، اور غلط فہمیوں کی بنا پر جو ہے ان کے اندر تلخ کلامی ہوئی، ایک دوسرے سے دوستی کا تعلق ٹوٹ گیا۔ تو اپنے دوست سے مخاطب ہو کے اور اس قطع کلامی کا شکوہ کر رہے ہیں شاعر کہ یہ کیسی دوستی ہے جس میں خود یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم سے نہ بولو بھائی۔ تو شاعر اپنے دوست سے انصاف سے کام لینے کی درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی اس بے رخی پر غور کریں، کیونکہ دوستوں کے درمیان اس طرح کی دوریاں مناسب نہیں ہوتی، اور شاعر کا ضبط جو ہے وہ جواب دے چکا ہے، اور اس دوری اور قطع کلامی نے اسے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بے بس اور مجبور پاتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ دوست سے اب قطع کلامی ختم ہو جائے اور وہ پھر سے پہلے کی طرح ہنسنے بولنے لگیں، لیکن دوست کے رویے کو دیکھ کر شاعر سخت مایوس ہے اور اس کا دل بے قرار ہے۔ تو یہ ایسی کیفیت ہے کہ خواجہ میر درد کے الفاظ میں اگر بیان کیا جائے تو مدت تلک جہان میں ہنستے پھرا کیے، جی میں ہے خوب روئیے اب بیٹھ کر کہیں۔ تو روایتی انداز سے عزیز طلبہ و طالبات اس شعر کو اگر دیکھیں تو یہ شعر جو ہے یہ عاشق محبوب کی بے وفائی، بے رخی اور ستم گری کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اس میں محبوب کی منت سماجت کرنے کے بجائے اس سے سوال کرتا ہوا عاشق نظر آتا ہے کہ شاعر کے مطابق محبوب کہتا ہے کہ ہم سے نہ بولو تم، اور یعنی وہ حقارت سے عاشق کو بات نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، اور اس رویے سے اپنی تذلیل بھی محسوس کرتا ہے عاشق یا شاعر، اور اسے لگتا ہے کہ یہ سراسر ظلم ہے، تو یعنی بات کرنے پر بھی پابندی لگا دی جائے۔ تو اس لیے وہ اس سے سوال کرتا ہے کہ اس رویے کو کیا نام دیں گے۔ دراصل دونوں کے درمیان قطع کلامی کا معاملہ جو ہے وہ طویل ہو گیا ہے، اور شاعر یا عاشق جو ہے وہ اس شاکی رویے سے اور سخت رویے سے نالاں ہے، اور وہ محبوب سے انصاف طلب ہے، اور کہتا ہے کہ محبوب خود اپنے رویے پر غور کرو اور بتاؤ کہ اسے کیا نام دیا جائے۔ اس کا یہ قطع تعلقی کرنا اور اس طرح سے نہ بولنا اور عاشق کو حقارت سے مخاطب کرنا یہ سراسر ظلم نہیں ہے، گویا وہ محبوب کو اس کے ظلم اور ستم پر احساس دلا رہا ہے کہ جب انسان اصل بات یہ ہے کہ انسان غصے یا نفرت کے زیر اثر ہوتا ہے تو اسے اپنے کسی عمل کا غلط ہونا بالکل معلوم نہیں ہوتا یا اسے احساس نہیں ہوتا، تو محبوب کی یہی حالت ہے، اور عاشق اسے احساس دلانا چاہتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے، کیونکہ آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ تو لہٰذا جہاں پر جو ہے وہ
شاعر جو ہے وہ بھی اپنے محبوب کو یا عاشق اپنے محبوب کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ اپنے رویے پر غور کیجئے کہ آپ نے جو ہم پر یہ قدغن لگا دی ہے اور ہم پر یہ حکم لگا دیا ہے کہ ہم سے نہ بولو، تو یہ کیسا انداز گفتگو ہے؟ تم اپنے چاہنے والوں کو امتحان میں ڈال رہے ہو۔ تو اس طرح کے بے رحم رویے کا مقصد تمہارے نزدیک کیا ہے کہ عاشق کو تڑپا تڑپا کر مارا جائے؟ اگر تم انصاف کی کرسی پر بیٹھو یا براجمان ہو یا بیٹھتے ہو تو پھر انصاف کرو۔ تمہارا یہ رویہ اور گفتگو اس انداز سے دوسرے انسان کے لیے موت کا سامان نہ بن جائے کہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ جو سخت رویہ رکھا ہے، ایسے رویے کا میں حقدار نہیں ہوں۔ تو اپنے عاشقوں کو اس طرح کے رویے سے نفرت اور لا تعلقی کی طرف مت دھکیلو، یہ طرز عمل ظالمانہ اور قابل نفرت ہے۔ تمہیں ایسے رویے سے بچنا چاہیے کیونکہ تم محبوب ہو اور محبوب کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس سے نفرت کی جائے، اور یوں دوست کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے یا عاشق کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ انداز گفتگو اچھا نہیں ہے۔ اور بقول غالب اگر کہا جائے کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ جی، حوالہ جاتی اشعار وضاحت کرتے ہوئے درمیان میں نے بول دیے ہیں، لیکن ایک بار اس کو ریپیٹ کر لیں دوبارہ مکرر۔ مدت تلک جہان میں ہنستے پھرا کیے، جی میں ہے خوب روئیے اب بیٹھ کر کہیں، آپ ہی اپنے ذرا جور و ستم کو دیکھیں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔